السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی حاضر ہے۔ ناظرین، جو سیاسی صورتحال جس انداز میں چل رہی ہے اور پی ڈی ایم جس طرح کی جارحانہ سیاست کو اپنائے ہوئے ہے، اس کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اب واضح صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے انداز میں بڑی منفرد پریس کانفرنس تھی، کیونکہ اس میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس طرح کھل کر، جب سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی ہے، کھل کر فوج کی سیاسی پوزیشن کو واضح کیا ہے۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے اندر جب سے پی ڈی ایم نے اپنے جلسے شروع کیے، خصوصاً میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جس طرح کے فوج پر، افواج پاکستان پر، اور خصوصاً نام لے کر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے نام لے کر جس طرح کے الزامات لگائے گئے، اس ساری صورتحال کے اندر یہ اس بات کی کافی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ فوج کی طرف سے کوئی براہ راست جو ہے اس پر رد عمل کیوں نہیں آ رہا ہے، اور فوج خود اس پر کیوں کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے جب تک خاموشی رہی تو اس میں بھی بہت ساری مصلحت تھی کہ یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، فوج اس کے اندر داخل عمل نہیں لینا چاہتی، نہ ہی فوج اس کے اندر کوئی ایسی اپنی مداخلت ثابت کرنا چاہتی ہے، یہ شو کرنا چاہتی ہے، نہ ہی یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ فوج کو اس سے کوئی اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن چونکہ پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے جب پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے کی میں سمجھتا ہوں بھرپور کامیابی نہ ہونے کی وجہ سے، پھر پی ڈی ایم کو استعفے لینے میں اپنے ہی ممبران سے ناکامی کی صورت میں، اور پھر پی ڈی ایم میں اختلافات سامنے آنے کے بعد، جس میں پیپلز پارٹی کا واضح اختلاف تھا استعفے دینے پر بھی، لانگ مارچ کرنے پر بھی، اور سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے پر بھی، اس ساری صورتحال کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا اور آپ سب نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز جو ہیں وہ بہت پینک سٹیج میں چلی گئیں، پینک موڈ میں چلی گئیں، اور چاہے وہ کوئٹہ میں مچ کے سانحے پر ہونے والی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو، یا گڑھی خدا بخش میں جا کر پیپلز پارٹی زندہ باد، بے نظیر بھٹو زندہ باد کے نعرے لگانے ہوں، یہ سارے جو تھے یہ پینک سٹیپس تھے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لاسٹ مومنٹ کے سٹیپس نظر آ رہے تھے پی ڈی ایم کی طرف سے، خصوصاً مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے۔ اسی پینک کے اندر مولانا فضل الرحمان نے 1-2 بار یہ بڑا واضح اعلان کیا کہ جی ہم لانگ مارچ اسلام آباد نہیں بلکہ پنڈی جی ایچ کیو کے سامنے کریں گے، اور گویا کہ یہ ایک واضح پیغام دینا چاہ رہے تھے فوج کو کہ جی آپ کی مداخلت سے ہوا ہے، آپ نے ہی عمران خان کو بلایا ہے، آپ نے ہی عمران خان کو ہٹانا ہے۔ اس صورتحال میں جب بہت سارے حلقوں میں یہ سوالات اٹھنے لگ گئے کہ کیا یہ جمہوری طرز عمل ہوگا کہ فوج کو براہ راست اس طرح انوالو کیا جائے کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر دھرنا دینے کی یا لانگ مارچ کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جائیں یا کوشش کی جائے، تو اس کے نتیجہ اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے آنے والے دنوں میں جمہوریت پر کیا اثرات ہوں گے، یہ سارے جو ہیں بہت بڑے سوالات کھڑے ہوتے گئے۔ اسی اثناء میں جب مولانا فضل الرحمان کی جانب سے 2 دن پہلے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا جی کہ ہم تو پنڈی اسلام آباد جا کر دھرنا دینے کے موڈ میں ہیں، اور لانگ مارچ ہوگا تو اس کا رخ پنڈی کی طرف ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ فوج نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت کرے، اور اس کی وضاحت انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کی ہے کہ جی نہ تو فوج کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی عمران خان کو لانے سے کوئی تعلق ہے، اور چونکہ فوج ایک قومی ادارہ ہے اس لیے وہ منتخب حکومت کا ساتھ دیتی ہے، اور منتخب حکومت جو ہے وہ کسی کی بھی ہو، فوج کا کام ہے اس کی بیکنگ کرے، اس کی پشت پناہی کرے۔ اور اس حوالے سے جو جمہوریت کے اوپر جو فوج کا یقین ہے، اور موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو پالیسی ہے کہ وہ جمہوری اداروں کو کام کرنے دیا جائے، اس کی وضاحت کی گئی۔ اور اس وضاحت کے اندر 1-2 باتیں جو بڑی اہم تھی، وہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر پی ڈی ایم والے اسلام آباد کی بجائے جی ایچ کیو آنا چاہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو چائے پانی پلایا جائے گا، اور اگر وہ دوسری بات یہ کہ جی حکومت کوئی بھی ہو، فوج جو ہے وہ حکومت کے ماتحت کام کر رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بات کو شاید بہت سارے لوگ نہ مانیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق اس بات سے انکار نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان شروع دن سے لے کر ابھی تک اور موجودہ صورتحال میں بھی
तमाम जो सियासी फ़ैसले हैं, ख़ारजा अमूर के फ़ैसले हैं, जितने भी अहम फ़ैसले हैं वो ख़ुद लेते हैं और ख़ुद ही उनकी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं और अपनी मुशावरत ज़रूर करते हैं। और मुशावरत के अंदर वो फ़ौज से भी मशवरा ले सकते हैं, वो टेक्नोक्रेट से भी मशवरा ले सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी मशवरा ले सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कि मिन जुमला जो फ़ैसला है वो अब इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत से ख़ुद करते हैं। फ़ौज की उनको मुकम्मल हमायत हासिल है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान साहब के ऊपर किसी किस्म का कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, कोई अकरबा परवरी का चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी फ़ौज को या इदारों को ये लगे कि जी ये अपना किक बैक्स के लिए कोई गेम की जा रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आइंदा क्या होता है उसको देख लें। उसमें आप देखें फिर एक बार फजलुर रहमान ने पिज़्ज़ा के हवाले से जनरल बाजवा और जनरल जो थे उनके ऊपर थोड़ी जो जनरल आसिफ थे उनके ऊपर एक तरह से तंज़िया जुमले भी कसे गए और वो उस सारी सूरत हाल को दोबारा उसका रुख जो है फ़ौज की तरफ मोड़ा गया। लेकिन अब 2-3 बातें वाज़ेह हो गई हैं कि अपोजिशन ने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च डिले नज़र आ रहा है। अपोजिशन इस्तीफ़े देने की पोजीशन में नहीं है। जी हाँ, मेरी इतलात के मुताबिक सेनेट के इंतखाबात से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ सऊदी अरब जाने के लिए पूरे तैयार हैं और पर तोड़ रहे हैं। सऊदी शाह सलमान के साथ उनके तमाम जो हैं वो मामलात भी तय पा गए हैं किस तरह। उसके अंदर जो सबसे बड़ी शर्त सऊदी शाह सलमान की तरफ से रखी गई है वो यही है कि वो अपनी जो है खामोशी इख्तियार करेंगे, सियासी किनारा कशी इख्तियार करेंगे। इस यकीन दहानी की बिना पर ही उनको सऊदी अरब आने और रहने दिया जाएगा। इसीलिए वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बड़ी सोच विचार का शिकार हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि एक उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है फरवरी में। सो इंग्लैंड में अगर एक बार अब ये बाहर निकल गए तो दोबारा इंग्लैंड में वीज़ा लगवाए बगैर आना इनके लिए नामुमकिन होगा और दोबारा वीज़ा लगवाने के लिए 6 माह से ज़्यादा का वैलिड पासपोर्ट होना इंग्लैंड की शर्त होती है। इस हवाले से वज़ीर आज़म को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये कड़ा फ़ैसला इसलिए भी है कि इस हवाले से उनको 2 साल के लिए या जितना अरसा भी ये हुकूमत चलती है, अगले इंतखाबात नहीं आते या सियासी सरगर्मियों में वो पाकिस्तान आकर हिस्सा नहीं लेते, उनको सऊदीया में बैठे हुए खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। और ये खामोशी जो है ये ना सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से होगी बल्कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से भी देखने को मिलेगी। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस बात पर कायल हो जाते हैं या अपने आप को समझते हैं कि इस वक्त खामोशी में बेहतरी है तो PDM का जो ज़ोर पहले से टूटा हुआ है वो मज़ीद इंतशार का शिकार हो जाएगी। और ये पहले भी देखने में आया कि मुस्लिम लीग नवाज़ में नवाज़ शरीफ साहब ने कई मौक़ों पर एक सरप्राइज़ तरह का कंप्रोमाइज़ करके अपने कारकुनों को भी हैरत में डाला और जो है हल्काए अहबाब जो हैं और मीडिया के लोग और जो लोग सियासत में नज़र रखते हैं उन सबको हैरत में डाला। वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात पर कन्विंस हैं कि वो किसी सूरत भी आप समझ लें कि वो कोई मुफाहमत नहीं करेंगे, मसलहत के तहत कोई मुफाहमत नहीं करेंगे, बल्कि वो चाहते हैं कि कानून अपना रास्ता बनाए, चाहे वो मेंबर आने अरकान असम्बली हों, साबिक वज़रा हों या अपोजिशन के लोग हों। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिश है कि उनसे एहतसाब के अमल पर सख्ती की जाए। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन आने वाले दिनों में 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। कड़ा एहतसाब होता नज़र आ रहा है, सेनेट में PTI की अक्सरियत बनती नज़र आ रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद मजबूत होते नज़र आ रहे हैं और अपोजिशन के अंदर जो तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। और इसीलिए अपोजिशन इन 15-20 दिनों में पूरा ज़ोर लगाना चाह रही है कि शायद कोई ऐसी चेंज या ऐसा कोई दबाव डालने में कामयाब हो जाएं जिससे इनको कोई मकासद हासिल हो सकें। गो कि बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि आर्मी ने वाज़े तौर पर अपनी पोजीशन ले ली है। आर्मी ने वाज़े जवाब दे दिया है कि वो ना तो वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के हक़ में है, ना ही वो PTI की हुकूमत को चलता करने के हक़ में है, ना ही वो इस तरह की किसी तरह की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये फ़ौज की तरफ से ये वाज़े ऐलान हो गया है कि फ़ौज हुकूमत के साथ है, हुकूमत के मातहत है और
فوج میں کسی قسم کی بھی کوئی بغاوت کا امکان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ DGISPR نے جس انداز میں پریس کانفرنس کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ فوج سیاسی معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن حتی الامکان خود کو ان سے علیحدہ رکھنا چاہ رہی ہے، اور فوج یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر خود اپنے معاملات کو سدھارے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے طور پر نہیں چاہتے، بلکہ وزیر اعظم عمران خان ہر صورت چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اس حد تک نہ جائیں کہ حکومت جو ہے اس کو سختی کرنی پڑے یا حکومت کو کسی تحریک کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑے۔ گو کہ وزیر اعظم نے واضح اعلان کیا کہ جتنے بھی استعفے آئیں گے ان پہ ضمنی انتخاب ہو جائیں گے۔ سینٹ شو آف ہینڈ سے کوشش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے سینٹ کے انتخابات، اور آئندہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری قانون سازیوں کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، میرا تجزیہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم عمران خان جہاں مزید مضبوط ہوں گے، وہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف بہت امکان ہے کہ ایک باہمی خاموش معاہدے کے تحت سعودی عرب چلے جائیں گے، اور اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ مزید جس کو کہتے ہیں ماند پڑ جائے گی، اور بالآخر اپوزیشن کو اگلے انتخابات کی تیاری کرنی پڑے گی اور اگلے انتخابات تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلے انتخابات میں کیا ہوتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بات سے انکار نہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت نے 5 سال پورے کر لیے تو ان کے پاس بہت مضبوط گراؤنڈ ہوگی اگلے الیکشنز میں جانے کے لیے۔ صرف عوام کی مہنگائی پر قابو پا لیں، عوام کو ریلیف دے دیں، سبسڈی دے دیں، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت کے لیے کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہیں، نہ اس حکومت میں نہ آئندہ آنے والے دور میں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور فوج کا ایک پیج پر ہونا جو ہے وہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے، اور اس بات سے یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ فوج جمہوریت کے ساتھ ہے۔ فوج کسی قسم کا خود ٹیک اوور نہیں کرنا چاہتی، خصوصاً پچھلے دنوں جو بلیک آؤٹ ہوا اور جس طرح کی خبریں اور افواہیں آنے لگ گئیں، اس کو فوج کی طرف سے بڑی واضح طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے کہ نہ تو فوج سیاست میں آنا چاہتی ہے، نہ فوج سیاست میں آئے گی۔ فوج جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑی ہے۔ فوج یہ چاہتی ہے کہ جمہوری ادارے اپنا کام کریں، اور اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ جمہوری طریقے سے آئے، چاہے وہ عدم اعتماد سے آئے یا اگلے انتخابات کی شکل میں آئے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ حامد خان المشرقی کو کام کی بات میں اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔